حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو جب بیان کرتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے. کیا حدیث ہے وہ؟ کہ قیامت کے دن ایک قاری بلایا جائے گا. قاری پوچھا جائے گا کہ تم نے کس لیے اپنی قرات اور واز وغیرہ اور یہ سب سنایا؟ وہ کہے گا کہ اللہ آپ کے لیے. فرمایا نہیں، تم نے اپنے نفس کی تعریف کے لیے قرات سنائی. یقال انک قاری، تاکہ کہا جائے کہ تو بہت بڑا قاری ہے اور تجھے مل چکا. دنیا میں لوگوں نے قاری کہہ دیا. پھر ایک سخی بلایا جائے گا. پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں مال خرچ کیا؟ وہ کہے گا اللہ آپ کے لیے. اللہ فرمائیں گے نہیں، تم نے میرے لیے خرچ نہیں کیا، تم نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تمہاری تعریف کریں اور کہیں کہ انت السخی، یعنی تو بڑا سخی ہے. لیقال انک سخیون، تاکہ تجھے کہا جائے کہ بڑا سخی ہے تو. وہ تجھے دنیا میں تعریف مل چکی، اب تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تیسرا طبقہ جب مجاہد اور شہید آئے گا اس کو بلایا جائے گا کہ تو نے شہادت اور جہاد کس لیے کیا تھا؟ وہ کہے گا اللہ آپ کے لیے. اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے تو، تجھے اس لیے تو نے جہاد کیا تھا تاکہ تجھے لوگ بہادر کہیں، بہت بڑا بہادر تھا. تو میرے دوستو سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. اب بتائیے، جان بھی گئی، شہادت ہوئی، جان گئی، گردن کٹی، مگر جناب پھر بھی سارا گڑبڑ معاملہ. جہنم پھر بھی سارا مال بھی لٹا دیا اللہ کے راستے میں، جہنم تمام زندگی واس کہا اور جہنم میں جا رہا ہے اخلاص نہ ہونے سے. اب سوچو اخلاص کتنا ضروری ہے. جو لوگ رات دن محنتیں دین کی کر رہے ہیں وہ ذرا اپنی گٹھری کٹوانے سے بھی ہوشیار ہیں کہ گٹھری کٹ جائے گی، ریا کاٹ لے گا. مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے کانپور کے قریب کئی لاکھ کے تبلیغی اجتماع سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ بھائی چونکہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب دامت برکاتہم جو دہلی کے اس وقت سب سے بڑے اور پوری دنیا میں سربراہ ہیں تبلیغی جماعت کے، وہ ہمارے حضرت کے ساتھ کے پڑھے ہوئے ہیں. مولانا شاہ ابرار الحق صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب دامت برکاتہم یہ ساتھ کے پڑھے ہوئے ہیں. تو محبت تو ظاہر بات ہے کہ ہوتی. لہذا حضرت جی نے حضرت سے بیان کرایا. حضرت نے یہی حدیث سنائی کہ دیکھو بھائی، مدرسوں سے علم آتا ہے، مدرسوں سے علم آتا ہے اور تبلیغ سے دین کے احکام امت تک پہنچتے ہیں. مدرسوں سے علم آتا ہے اور تبلیغی محنتوں سے عمل امت کو ملتا ہے. لیکن اخلاص کہاں سے ملتا ہے؟ خانقاہوں سے. جناب یہ ہے ضرورت. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے، جاہل نہیں تھے. وہ سبزی کی دکان نہیں لگائے ہوئے تھے دہلی میں. اگر وہ سبزی فروش ہوتے تو میں کہہ دیتا سب مدرسوں کو ڈھا دیں تبلیغ والے. حضرت نے فرمایا کہ مولانا بانی جو ہے تبلیغی جماعت کا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا درس پڑھا ہے، پورے عالم ہوئے ہیں. مدرسے کا احسان ہوا یا نہیں ہوا؟ تبلیغی جماعت کے سربراہ پر مدرسے کا احسان ہوا. مدرسے ہی نے تو عالم بنایا، لہذا مدارس کا وجود بھی ضروری ہے. اس کے بعد مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ یہ مولانا گنگوہی کے خلیفہ ہیں. کتنے بڑے عالم ہیں. ابو داؤد کی شرح سفر میں لکھی ہے، حج کرنے جا رہے تھے بلا کتب خانہ. اتنی بڑی حدیث کی کتاب میرے پاس بھی ہے، بذل المجہود، شرح ابو داؤد. سفر میں کوئی کتب خانہ نہیں، چلتے پھرتے کتب خانہ تھے. مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بار بار ایک ارشاد فرمایا کرتے تھے، جس کو میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب نے مجھ سے نقل فرمایا. میرے شیخ مولانا گنگوہی کے شاگرد کے شاگرد تھے حدیث میں، یعنی مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب تھے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کون؟ مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور ہمارے شاہ عبد الغنی صاحب شیخ مرشد اول، ان کے استاد مولانا ماجد علی جونپوری، دونوں ساتھ پڑھتے تھے بخاری مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے. لہذا بہت سی باتیں حضرت گنگوہی کی نقل فرماتے تھے. استاد کے ذریعے سے حضرت تک پہنچی، حضرت کے ذریعے سے اختر تک پہنچی. تو شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے خلیل کو نسبت صحابہ حاصل ہے، یعنی بہت زبردست نسبت تعلق میں اللہ سے حاصل. صحابہ سے خاص تعلق بھی مراد ہے. نسبت صحابہ سے مراد صحابہ سے انتہائی عشق و محبت اور ان کی اتباع، یہ مراد ہے. یہ نہیں کہ وہ صحابی ہو جائے. صحابی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہ پائے. یہاں تک کہ خواب میں بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے تو وہ صحابی نہیں ہو سکتا. ایک صاحب کو غلط فہمی ہو گئی تھی، انہوں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کری تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ جب حضور کو نے حدیث میں بیان کر دیا کہ جس نے خواب میں ہم کو دیکھا اس نے ہمیں کو دیکھا اور شیطان ہماری شکل میں نہیں آ سکتا، شیطان نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، تو جب میں نے یقیناً حضور کو دیکھا تو پھر مجھے بھی صحابی ہو جانا چاہیے. حکیم الامت کو خط لکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی اور حضور نے حدیث میں یہ فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے ہمیں کو دیکھا، شیطان ہماری شکل میں نہیں آ سکتا، تو کیا میں صحابی نہیں ہو گیا؟
تو حضرت نے لکھا کہ جی ہاں آپ صحابی ہو گئے مگر خوابی صحابی ہوئے صحابی ہوئے مگر خوابی صحابی ہوئے. تو دوستو مدرسے سے علم آتا ہے, تبلیغی محنتوں سے عمل آتا ہے امت کو, لیکن اخلاص اللہ والوں کی صحبتوں سے آتا ہے, مشائخ و بزرگان دین کی صحبت سے اخلاص آتا ہے. خود مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تبلیغی محنتوں سے مخلوق کے اثرات قلب میں لاتا تھا, اس کے اثرات و میل کچیل پیدا ہو جاتے تھے, مخلوق کے اثرات, لہذا اس گرد و غبار کو مٹانے کے لیے مظاہر العلوم جاتا تھا اور محدثین کی صحبت میں, ورنہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جایا کرتا. یہ ہے ذکر اللہ, اللہ اللہ کرنے والوں کی صحبتوں سے وہ اس کا اثر ہوتا تھا اور اس کو مٹاتے. تو ریا کا مرض جو ہے یہ اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ شخص اللہ کا عارف نہیں ہے. سامنے بادشاہ ہو پھر ایک چپراسی کو بھی خوش کرنے کی فکر کرتا ہوں. ہمیشہ دکھاوے کی بیماری انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں سے بے خبر ہیں اور مخلوق کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں. جبھی تو خیال ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ خوش ہو جائیں گے, یہ میری نفل اور اشراق اور تہجد دیکھ لیں گے تو مجھے نذرانہ لا دیں گے, میرا فلاں کام کر دیں گے, کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچے گا. مخلوق پر جب نظر ہے جبھی تو یہ خوشی ہوئی. اگر مخلوق آپ کو یہ دیوار معلوم ہو جائے, جیسے یہ دیوار ہے, خانقاہ میں کوئی نہ ہو, آپ نفلیں پڑھ رہے ہیں, تو دیواروں کے دیکھنے سے تو آپ کو خوشی نہیں ہوتی, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ دیوار نہ تو ہمارا قرضہ ادا کر سکتی ہے, نہ ہمیں پیسہ دے سکتی ہے, نہ ہم کو عزت دے سکتی ہے دیوار. تو جب دیوار اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی مخلوق ایک پیسہ آپ کو نہیں دے سکتی اور نہ ایک پیسہ آپ سے چھین سکتی. مخلوق تو عاجز ہے, اللہ کے فیصلے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی درخت سے ہل نہیں سکتا. خدا می دہت, خدا می دہانت, خدا می دہت, نہ قسمی دہت, نہ قسمی دہانت, نہ قسمی دہت, نہ کوئی دلا سکتا ہے نہ دے سکتا ہے. خدا می دہانت, خدا می دہت, اللہ دلاتا ہے اور اللہ ہی دیتا ہے. جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو, دل میں مچھر کے پر کے برابر بھی طاقت نہیں ہوتی, بڑے بڑے سخیوں کو بھی توفیق اللہ ہی دیتا ہے.